बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत ने पाकिस्तान के साथ पंगा तो लिया है। शायद उनको ये उम्मीद थी कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक उनकी हमायत करेंगे। पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है, हुकूमत भी गैर मकबूल है और इस पूरी सूरत हाल के अंदर BLA, TTP, मुख्तलिफ जो मुसल्लह तंजीमात हैं वो भी एक्टिव हैं। तो वो फ़ायदा उठाएंगे और बिल आखिर पाकिस्तान की रियासत घुटने टेकेगी और वो इस इलाके का एक थानेदार बन जाएगा और उसके बाद चाइना से निपट लेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें चाइना ने पहले ही सोची हुई थी और अब चाइना ने पूरी तरह भारत को घेर लिया है और 7 रियासतें जो भारत की हैं उनके लिए खतरात पैदा हो गए हैं। भारत को वो हाथ धोने पड़ सकते हैं। खबर बड़ी दिलचस्प है और इस वक्त बाकायदा तौर पर जो चीन है इस पे क्या काम कर रहा है मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ DGISPR ने आज वाज़े तौर पर कहा है, इंडिपेंडेंट को भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और स्काई न्यूज़ को भी, कि मोदी पानी खोल दो नहीं तो फिर जो है वो तुम्हारी खैर नहीं है। ये बड़ा एक वाज़े एक बड़े अंदाज में मैसेज दिया गया, वो भी आपके सामने रखना है। क्वेटा एयरपोर्ट एक बड़े हादसे से बचा है। आज बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हुई है। इस खबर से हम आगाज़ करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। आज खबर ये फैली कि क्वेटा जो एयरपोर्ट है वहाँ पे एक हादसा हुआ है और जो जहाज़ है वो उतर नहीं सका और फिर उसने के पास फ्यूल भी कम था और बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हुई। चूँकि इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो ठीक 15 मिनट पहले बड़ा ख़तरनाक किस्म का तूफ़ान जो है वो इस्लामाबाद के अंदर भी आया और आप यकीन मानिए मैं एक गली से आप समझें कि थोड़ा वाक पे था तो मैंने देखा वहाँ से आते हुए, यानी मुझे खड़ा होना पड़ा है 5-10 मिनट एक जगह पे, क्योंकि दरख्त भी थे और ऐसे हालात थे कि बंदा सफ़र नहीं यानी पैदल नहीं वाक कर सकता था। तो इतनी सख्त किस्म की आंधी यानी खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी, पंजाब के इलाकों के अंदर भी आप बता सकते हैं बड़ी सख्त आई है। तो क्वेटा के अंदर भी एक ऐसा ही आज तूफान आया है, लेकिन बिल आखिर वो जहाज़ तीसरी चौथी अटैम्प्ट के अंदर उतरने में कामयाब हो गया, वरना एक बड़ा जो हादसा है वो हो सकता था और फिर उस पर मफरूज़े मौजूदा हालात के मुताबिक कायम किए जा सकते थे। अब क्वेटा के अंदर जो है वो बताया, अब जो हमजा शफकात है वहाँ के DC जो कमिश्नर है उन्होंने बताया क्वेटा में मौज़ाना लैंडिंग, फलाई जनाह का तैयारा शदीद गर्द गुबार के तूफान के दौरान 4 बार लैंडिंग की कोशिश करता रहा जबकि ईंधन भी कम हो रहा था। शुक्र है कि चौथी कोशिश कामयाब रही और मुमकिन तबाही से बचाव हो गया। PIA की परवाज़ को तेज़ आंधी की वजह से कराची मोड़ दिया गया है। सोशल मीडिया पर मुसाफिरों के बेहोश होने की खबरें दुरुस्त नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब महफूज हैं। तो ये खबरें फैली थी कि बेहोश हो गया क्योंकि अचानक जो एक जहाज़ है उसको कराची की तरफ मोड़ा गया। बड़ी तेज़ हवाएं थी, तूफ़ानी सूरत हाल थी और एक जहाज़ मुश्किल से वो उतरने में कामयाब हुआ है। वरना इन हालात में जब आपका फ्यूल कम हो और इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाए तो ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल पेश आई है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो बड़ा वाज़े अंदाज में पाकिस्तान जवाब दे रहा है मुख्तलिफ फोरम पर, और अब तो एक वफद भी तश्कील दे दी है और अब कहते हैं कुछ लोग कि बिलावल पर तनकीद असल में रियासत पर तनकीद है, चूँकि ये वफद बैरूनी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहा है। अजीब किस्म के फतवाबाज लोग हैं भाई। पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से सबको ये हक हासिल तो है कि ये बंदा इसके अंदर कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। फिर यहाँ पे अपोजिशन जो जमातें हैं उन पर मुश्तमिल वफद नहीं बनाया गया, तो ये एक वादे है कि जो एक मैंडेट जिस हुकूमत के पास नहीं है, पहले ही सवालिया निशान है, तो कम अज कम ये भी आप कर लेते इन हालात में तो ये आपका फायदा था। यानी PTI वाले वो तो बैरिस्टर गौर तो पहले ही तैयार बैठा होता है, तो वो कोई ना कोई आप वफद के अंदर मौलाना फजल रहमान का नुमाइंदा शामिल करते तो उसमें आपने अपने आप की कबूलियत कर लेनी थी। तो ये चीज़ जो है ना, आप बिलावल जो है वो एक अनाड़ी है, पहले सरकारी खर्चे पे वजीर खारजा की हैसियत से उससे तजर्बा करवाया गया है और बिल्कुल एक यानी मजाक किस्म का बंदा है। और बहरहाल ये है कि वो लाडला है, जरदारियों और शरीफों का बेटा होना, मेरा ख्याल है यही पाकिस्तानियों को बताया जाता है भाई कि आप इनकी गुलामी के लिए तैयार रहे, तो इसलिए तनकीद होती है और उन पर तनकीद कोई गद्दारी नहीं है।
اچھا، اب یہاں پہ جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ DGISPR نے یہ بڑا واضح میسج دیا ہے، انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو دیا ہے، بلکہ انگلش کو، اور اسکائی نیوز کو، اور ان سب نے جو ڈیٹیل دی ہے اس کے مطابق کہا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی، پہلگام حملہ ہوا بغیر ثبوتوں کے، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور الزام ایک طے شدہ منصوبے کے تحت لگایا گیا، کوئی ثبوت نہیں، پاکستان پر چڑھائی، پھر 2-4 دن جو ہے مسلسل حملہ آور رہا بھارت، اس سے پہلے پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر حملہ کیا، تو اب پاکستان نے جوابی وار کیا تو اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ چیز تو ہم روکتے رہے ہیں۔ اچھا، اب ان حالات میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دریائے سندھ جو ہے اس کا پانی نہیں، یعنی پانی اسی طرح یہ روکے گا، اور جو دریا ہے ہمارے باقی چناب، جیلم، اگر پانی روکے گا تو پھر اس کو جواب ایسا دیں گے کہ لگ پتا جائے گا، یعنی پھر ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ پانی روکے رکھیں اور پاکستان یہاں زمین بنجر ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک تو بہت ہی واضح دو ٹوک انداز کے اندر پیغام دیا گیا کہ مودی اگر تو نے پانی روکے رکھا تو تیری خیر نہیں، اور خیر نہیں ہوگی چونکہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو یہ عام انٹرویو دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہے، اور اس پر اس وقت بات نہیں ہو رہی، اور وہ یہ ہے کہ چین بڑے طریقے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور بھارت کا جو گھیرا ہے وہ تنگ کرتا جا رہا ہے۔ اب چین اور بھارت اس وقت آمنے سامنے، اگرچہ چین کا طریقہ یہ نہیں ہے جو پاکستان اور بھارت آپس میں کرتے ہیں، وہ ایسا وار کرتا ہے کہ مرلہ وار وہ سمجھ بھی نہیں آنے دیتا۔ اب بھارت کی 7 ریاستیں ایسی ہیں جن میں سکم ہے، اروناچل پردیش ہے، اور باقی اس طرح کی سٹیٹس ہیں جو ایک کہتے ہیں چکن نیک، یعنی وہ بالکل 25 کلومیٹر کا ایک ایسا علاقہ ہے، درمیان میں نہ ان کی تہذیب و ثقافت، نہ ان کا مذہب، کوئی چیز بھی بھارتیوں کے ساتھ نہیں ملتی، ان کے اپنے رسم و رواج ہیں، لیکن بھارت ان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ علیحدگی کی تحریکیں بھی چلتی ہیں لیکن ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ اور چائنا جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ جو قریب علاقے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ویسے ہی چائنا کے علاقے تھے، اور برطانیہ نے بعد ازاں قبضہ کیا، اور پھر یہ بھارت جو ہے اس کے حصے میں چلے گئے، اور ان لوگوں کی جو شکل و صورت ہے وہ بھی چائنیز کے ساتھ ملتی ہے، تبت کے لوگوں کے ساتھ، بھارت کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو اس کو لے کے اس وقت جو ہے چینی وزارت خارجہ نے مقبوضہ اروناچل پردیش کے متعدد مقامات کو چینی نام دے دیے۔ یہ خبر تو آپ سن رہے ہیں۔ چین اس ریاست کو زنگنان یا جنوبی تبت کہتا ہے۔ اروناچل پردیش صدیوں تک تبت کا حصہ رہا ہے۔ 1914 میں برطانوی ہند نے مکمون لائل کے ذریعے اسے انڈیا میں شامل کیا، جس کو چین نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ چین کا موقف ہے کہ برطانیہ نے تبتی رہنما پر دباؤ ڈال کر یہ علاقہ چین سے الگ کیا۔ اسی ریاست پر چین اور بھارت کی 1962 میں جنگ بھی ہوئی۔ اب تک مجموعی طور پر 99 مقامات کو چینی نام دیے جا چکے ہیں۔ چین آہستہ آہستہ اروناچل پردیش بھارت سے واپس لینا چاہ رہا ہے۔ اگر چین نے فیصلہ کن وار کیا تو اروناچل پردیش سمیت 7 ریاستیں، بھارتی ریاستیں، انڈیا سے الگ ہو جائیں گی۔ اس کے اثرات کشمیر پر بھی پڑیں گے، اور کشمیر پر جب پڑیں گے تو اس وقت پاکستان اور چین مشترکہ حکمت عملی کے تحت بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور حالات واضح طور پر اسی طرف اب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں۔ چین نے 2017 سے اب تک اروناچل پردیش کے 99 علاقوں کے چینی نام رکھے۔ یہ محض علامتی اقدام نہیں بلکہ لسانی قبضہ ہے۔ اس کی ایک حکمت عملی ہے جس کا مقصد عالمی اور مقامی سطح پر ذہن سازی کرنا ہے کہ یہ علاقے ہمیشہ سے چین کے تھے۔ چین بارہا لائن آف ایکچول کنٹرول پر فوجی دراندازیاں کرتا رہا ہے، جیسے 2020 کا گلوان وادی کا واقعہ جس میں خونی تصادم ہوا۔ مستقبل میں بھی چین محدود فوجی جھڑپوں، کیمپنگ یا گشت کے بہانے پیش قدمی کر سکتا ہے تاکہ حقیقی زمینی گراؤنڈ ریالٹی کو اپنے حق میں تبدیل کرے۔ چین تبت کے سرحدی علاقوں میں فوجی سویلین بستیاں بسا رہا ہے جنہیں وہ دیہی ترقی کہتا ہے، مگر در حقیقت یہ سرحدی قبضہ نرم انداز میں ہے تاکہ مستقبل میں یہ دلیل دی جا سکے کہ یہ چینی شہری برسوں سے یہاں آباد ہے۔ 2021 کا سرحدی تحفظی قانون کے تحت چین نے سرحدوں کے تعین اور دفاعی اقدامات کو قانونی
تحفظ دے دیا ہے۔ اب یہ اقدامات چینی ریاستی قانون کے تحت لازمی سمجھے جاتے ہیں اور سرکاری بیانیے میں اروناچل کو قانونی طور پر چینی علاقہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ چین کا عالمی میڈیا، سوشل میڈیا، تھنک ٹینکس، وہ سارے اس پر یہ پورا ایک ڈیٹیل انالیسس کیا گیا ہے کہ جغرافیائی، قانونی، فوجی اور نفسیاتی ہتھ کنڈوں کے امتزاج سے ایک طویل المیعاد قبضے کی چین تیاری کر رہا ہے، اور یہ قبضہ روایتی جنگ سے نہیں بلکہ سلائڈنگ کنٹرول یعنی دھیرے دھیرے قبضے کی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ ہوگا، اور یہ چین کا آزمودہ ہتھیار ہے، جیسا کہ ہم نے بحیرہ جنوبی چین میں یہ دیکھا ہے۔ اچھا، اروناچل پردیش اور کشمیر بظاہر دو مختلف جغرافیائی خطے ہیں، مگر اسٹریٹجک نقطہ نظر سے دونوں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ جو چکن نیک ہے، تھوڑا سا جو علاقہ ہے، اگر وہ کاٹ دیا جائے تو بھارت سے 7 ریاستوں کا زمینی جو رابطہ ہے وہ منقطع ہوتا ہے، اور یہاں سے اگر پاکستان اور چین مشترکہ آخری ضرب لگائیں گے تو چین کے لیے یہ بڑا عام یعنی بھارت کے لیے صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلریڈی وہاں پہ جو زمینی حقائق ہیں وہ بھارت کے خلاف ہیں، علیحدگی کی تحریکیں چل رہے ہیں، ان کا مذہب، رسم و رواج، تہذیب وہ کسی صورت انڈین کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ تو یہ اب خطرات بھارت جو ہے اس کو پیدا ہو گئے، اور چائنا آہستہ آہستہ اس کا گھیرا جو ہے وہ تنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے، اور اب اس پہ بہت سارے جو کالم نگار ہیں، آرٹیکل جو لکھنے والے بین الاقوامی میڈیا سے وابستہ شخصیات ہیں، بہت کچھ لکھ رہے ہیں، تجزیہ دے رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں، اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔